تو اس طرح تو جرم کی عمر بڑھتی رہے گی، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، لوگ بے گناہ لوگ مرتے رہیں گے، تم مہمان بنتے رہو گے، تو پھر یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا؟ یا تو یہ ہو کہ اللہ ہی کو بندوبست کرے تمہارا اور کسی طرح تم ہلاک ہو جاؤ تو ہماری جان چھوٹے گی۔ اب وہی بات ہے کہ پورے گاؤں پر یا پورے شہر پر اس کی دہشت ہو اور صرف آپ کا گھر محفوظ ہو کیونکہ وہ اس کی پناہ گاہ ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خوف سے مہمانداری پہ مجبور ہوں کہ بھئی اس کی مہمانداری نہ کی تو بڑا مسئلہ ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر تم نے قانون کو اطلاع دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے زمانے میں اس قسم کے معاملات کی دیکھ ریکھ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اب یہ معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ رستہ بھول گیا ہے یا واقعی پناہ کا مستحق ہے تو اسے پناہ دی جائے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی نیگیٹو چیزیں، منفی چیزیں کہیں پہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مثبت چیزوں کو ترک نہ کیا جائے۔ منفی چیزیں ہیں، نیگیٹو ہے، لیکن جس بات کو پازیٹیو وے میں کیا گیا ہے، جس کو مثبت طریقے سے کیا گیا، وہ مثبت ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی میری گفتگو سے ایسا نہ ہو کہ آپ مہمانداری ہی ترک کر دیں۔ غالباً مہمانداری کا بہت سادہ اور آسان اصول یہ کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے اور وہ وہاں مہمان بنتا ہے، تو جو بھی کہیں مہمان بن گیا تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آیا، آپ کو تھوڑی بہت تواضع تو اس کی کرنی ہے ہر صورت میں۔ ہمارے زمانے میں رواج یہی ہے کہ آنے والے کو چائے یا شربت یا جو بھی کچھ اس وقت حاضر ہے وہ اس کی خاطرداری کے طور پہ دے دیا جاتا ہے، وہ کچھ دیر بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ اب کسی سے اگر گہرا رشتہ ہے، مثلا بھائی کے گھر چلا گیا، کوئی بھتیجا چچا کے گھر چلا گیا یا بھتیجی چچا کے گھر چلی گئی، تو وہاں تو پھر معاملہ مہمانی کا نہیں ہے، وہ تو رشتے والے معاملے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے گھر سے کھا پی سکتے ہیں۔ سورہ نور میں ان رشتوں کی تفصیل دی گئی ہے جن کے یہاں سے ہمیں بلا تکلف کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی ہم کھا سکتے ہیں وہاں سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جس کے ہم جا رہے ہیں وہ غریب ہو، اپنا خرچ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہو، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو اپنا خرچ پورا نہیں کر سکتے وہ بڑی خوش اسلوبی سے مہمانداری میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم نہ کھائیں، ہمارا مہمان کھا لے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بھی رہی ہیں کہ کسی کے گھر کسی کو مہمان بھیجا گیا، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچوں کو انہوں نے سلا دیا، بچے تو سو گئے جیسے بھی ہوا۔ اب کھانا اتنا تھا کہ یا تو مہمان کھا لیتا یا صاحب خانہ۔ مہمان کے آنے کے بعد صورت تبدیل ہو گئی، چنانچہ میاں بیوی میں مشورہ ہوا، اور مشورہ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ دسترخوان پہ سب بیٹھے۔ خاتون خانہ سمجھدار تھی، انہوں نے بڑی سمجھداری سے چراغ بجھا دیا۔ مہمان یہ سمجھا کہ ہم سبھی کھا رہے ہیں، چنانچہ جب کھانا ختم ہو چکا تو چراغ پھر سے جلا دیا گیا۔ یہ ایثار کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ وہ ایثار کر دیتے ہیں اگرچہ ان کے اپنے نفوس کو اس کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ تو آج بھی جو لوگ غریب ہیں
اور اپنا پیٹ کاٹ کے مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں، غالباً یہی جذبہ ایثار ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے. مطلب انہیں پتہ ہے کہ مہمانداری کیسے کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت بڑے لوگ ہیں یہ جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مہمانوں کی عزت بھی ہے، یعنی مہمان کی عزت افزائی ہے. کہنے کو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو خود کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو اب مہمان کہہ سکتا تھا کہ تو پھر آپ مجھے لے کیوں آئے؟ اگر آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو مجھے کیوں لے آئے؟ کہیں اور بھیج دیا ہوتا یا کہیں اور چلا جاتا میں. تو جب آپ نے مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، تم بس سو جاؤ اور صبح جو ہے ایسے ہی چلے جانا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا تو اب ہمارے فرائض میں ہو گیا کہ ہم مہمان کی خاطرداری کریں اور اسے کچھ نہ کچھ کھلائیں پلائیں، یعنی جو بھی اس کی ضرورت ہو. یہ اس کی عزت بھی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. یہ ضابطے ہیں زندگی کے، یعنی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے. ہمارے زمانے میں بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کی مثبت ضرورتوں کا خیال رکھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو مانگتا جائے اسے دیتے جائیں، جو ہمارے بس میں وہ بھی دیں، جو نہیں ہے وہ بھی دیں. بنیادی بات اتنی ہے کہ اگر ہم نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے تو اس کے کھانے پینے کا، اور اگر وہ نمازی پرہیزگار ہے تو وضو وغیرہ کا خیال کریں، اور کوشش یہ کی جائے کہ مہمان کو جو بھی لینا دینا ہے وہ گھر کے مرد جائیں اور وہی پورا کریں. اور اگر ان کے ساتھ خواتین ہیں مہمان کے ساتھ تو ان کے خواتین کے گھر کی خواتین خیال رکھیں. عام طور پر ہمارے یہاں اس ضابطے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور مہمان چونکہ غالباً شناسا بھی ہوتے ہیں تو بلا تکلف ان کے سامنے آمد و رفت اور سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر اس اصول کا خیال بھی رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے.